سوچئے اگر میں آپ سے کہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سالوں سے غسل کر رہے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کا غسل مکمل ہی نہیں ہوتا تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور اگر غسل مکمل نہ ہو تو نماز کا کیا ہوگا؟ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آج ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، غسل کے فرض کیا ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتی طریقہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ غسل ہر روز واجب نہیں ہوتا، غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب انسان جنابت کی حالت میں ہو، یہ عورت کے حیض ختم ہو جائیں تب اس پر غسل واجب ہے، یا نفاس ختم ہو جائے تب اس پر ان حالاتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ ان کے بغیر غسل ہر طرح سے واجب نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاور کے نیچے کھڑے ہو جانا ہی غسل ہے، لیکن صرف بدن پر پانی بہا لینا کافی نہیں۔ غسل کے کچھ فرض ہیں اور اگر وہ پورے نہ ہوں تو غسل مکمل نہیں ہوگا، وہ ناقص ہوگا۔ حنفی فقہ کے مطابق غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا، منہ کے اندر اچھی طرح کلی کرنا، یعنی جیسے انسان وضو کے اندر کلی کرتا ہے، غرارہ کرتا ہے، ویسے کلی کرنا غسل سے پہلے۔ اور دوسرا فرض، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی جیسے نماز کے لیے انسان وضو جب کرتا ہے تو ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ویسے ہی ناک کے اندر تک پانی پہنچانا ہڈی تک۔ تیسرا، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے، یعنی سر کے بال سے پیر کے ناخن تک انسان کے جسم پر جہاں بال ہے وہاں پر ایک بھی بال سوکھا نہیں رہنا چاہیے، پورے بال گیلے ہونے چاہیے، تبھی اس کا غسل مکمل ہوگا۔ اور اگر اس کے بال سوکھے رہ گئے تو اس کا غسل ناقص رہ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر شرمگاہ کو صاف کرتے، اس کے بعد نماز کی طرح وضو کرتے۔ جیسے انسان نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے ویسے پیارے حبیب علیہ السلام غسل سے پہلے وضو فرماتے، پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا دیتے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتی طریقہ ہے۔ اب ذرا اپنے غسل کے بارے میں سوچئے، کیا آپ ناک کے اندر پانی پہنچاتے ہیں؟ کیا آپ بالوں کی جڑوں تک، تہ تک پانی پہنچاتے ہیں؟ کیا کان کے پیچھے، بغل، ناف اور انگلیاں اور جتنے بھی انسان کے اعضاء ہیں تو کیا آپ ان سب تک پانی پہنچاتے ہیں؟ بہت سے لوگ جلد بازی میں ان جگہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر بدن کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا تو غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ غسل علم کے ساتھ کیا جائے، یعنی جس کو علم ہو تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سنت اور فرض اور واجب سب کو عمل کر لے گا، صرف عادت کے طور پر نہیں۔ مطلب کوئی عادت بنا لینا، شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، صابن لگا لیا، غسل ہو گیا، ایسا نہیں۔ یاد رکھیے، پاکی اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج سے نیت کیجئے کہ جب بھی غسل کریں گے قرآن اور سنت کے مطابق کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ چھوٹی سی معلومات آپ کی عبادت کو اور بہتر بنا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الله وبركاته.